ہو رہا ہے کہ صحابہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا. ایک دوست کو باپ کی گالی کب دیتا معلوم؟ گالیاں ہوتے ہیں حیدرآباد میں؟ نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے کہ تو بولو میں پوری فیملی کے ساتھ ادھر آ جاتا ہوں. گالی تو آج کل عام ہو گئی ہے نا، بلکہ گالی تو ایسی ہو گئی حضرت جو جتنی کچی گالی دیتا انہیں اتنا پکا دوست. جو جتنی کچی گالی دیتا ہے انہیں اتنا پکا دوست. آؤ جی، جاؤ جی، آئیے، کھائیے، بیٹھیے، اس انداز سے بات کرے تو سمجھ جانا دوستی کمزور ہے. گالی کے ساتھ بات کرے تو سمجھ جانا بڑی پکی دوستی ہے. ہمارا معاشرہ ہے. ایک دوست کو گالی دیتا ہے اس کی ماں کی. ایک دوست کو گالی دیتا ہے اس کے باپ کی. گالی دینے والے دوست کو دوست کی ماں اور باپ کی گالی دینے کی ہمت کب ہوتی معلوم؟ تب جب دوست کو معلوم ہو جائے کہ میرے دوست کا رشتہ، تعلق، ادب، احترام اس کے ماں باپ کے ساتھ کمزور ہے. اگر دوست کو معلوم ہو جائے میرا دوست سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کے باپ کی گالی برداشت نہیں کر سکتا، گالی دینے والا دوست مر سکتا ہے لیکن دوست کے باپ کی گالی نہیں دے گا. ماحول اور مینٹالٹی بتا رہا ہوں. گالی دینے والے دوست کو اگر معلوم ہو جائے کہ میرا دوست ہر ستم، ہر ظلم سب برداشت کر سکتا ہے لیکن وہ اس کے ماں کی گالی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا تو گالی دینے والا ہرگز گالی نہیں دیتا. اے کاش ہمارے دشمنوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ان کے ہر ستم کو ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن صحابہ کے خلاف ایک جملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو ہمارے دشمن مر جاتے. ہمارے جیتے جی ہمارے نبی کے صحابہ کے خلاف ایک جملہ تک نہ بولتے. ان کو معلوم ہے یہ صرف ابو بکر کا نام لیتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ ابو بکر کون ہے. یہ عمر کا نام لیتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ حضرت عمر کون ہے. یہ عثمان کا نام کبھی لے لیتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ حضرت عثمان غنی کون ہے، حضرت علی کون ہے، حضرت حسن کون ہے، حضرت حسین کون ہے. نام رکھ لیتا ہے اپنے گھر کی عورتوں کو اور اپنے گھر کی بچیوں پر نام رکھ لیتا ہے. عائشہ کا مقدس سمجھ کر رکھ لیتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا عائشہ کون ہے، خدیجہ کون ہے، جویریہ کون ہے، حفصہ کون ہے، زینب کون ہے، ماریہ قبطیہ کون ہے. نہیں جانتا. دشمن کو معلوم ہے کہ یہ نام تو لے لیتا ہے لیکن جانتا نہیں، اور دشمن کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ نام لیتا ہے، جلسے کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے اور محبتیں پیش کرتا ہے حضرت امیر معاویہ کے نام پر لیکن یہ نہیں جانتا امیر معاویہ کون ہے. اس لیے دشمن ہمارے جیتے جی ہمارے ابو بکر کے خلاف بھوکتا ہے، ہمارے عمر کے خلاف بھوکتا ہے، ہمارے عثمان کے خلاف بولتا ہے. ہماری ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں مائیں جس ماں کے خدموں پہ قربان اماں عائشہ، اس اماں عائشہ کے ذات پر بھوکتا ہے. بہت اچھا پیغام مولانا مصدق صاحب دامت برکاتہم دے کر گئے ہیں. اپنے گھروں میں صحابہ کے تذکرے کرو، سیرتیں پڑھو.
واقعات بیان کرو. کسی بچے کا نام ابو بکر رکھے ہیں تو اس بچے کو بتاؤ کہ بیٹے ہم نے تیرا نام ابو بکر رکھا، تجھے معلوم تیرا نام کس کا؟ کسی بچی کا نام عائشہ رکھا، تھوڑی بہت سمجھ اس بچی کو پیدا ہوتی ہے تو اس بچی کو بٹھا کر یہ بتاؤ بیٹی ہم نے تیرا نام عائشہ رکھا، تجھے معلوم ہے تیرا نام کس کا نام ہے؟ تب جا کر ہمارے گھروں کے اندر صحابہ کی محبتوں کا ثبوت ملے گا، تب جا کر ہمارے گھروں سے عظمت صحابہ کا ثبوت ملے گا. یہ بڑا مجمع بیٹھا ہے، ابھی اصل عنوان کی طرف نہیں آیا، مقدمہ پیش کر رہا ہوں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے الحمدللہ، اس میں کسی کا نہ کسی کا نام ابو بکر ہوگا؟ ارے ہوگا نہیں؟ نامہ رکھتے نہیں رکھتے حیدرآباد میں؟ پرانے رکھتے کہ نوے رکھتے؟ نئے رکھتے؟ وہ الگ مصیبت ہے مولانا. بچے تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ٹینشن ہم نہ. ایک بچے کا نام رکھنے کے لیے 15 کتابیں کھولنا ہمیں. سین سے نام ہونا کہتے، صاد سے نام ہونا کہتے، میم سے نام ہونا کہتے، الف سے نام ہونا کہتے. خالی نام ہی پوچھو تمہیں، الف سے، با سے، تا سے، میم سے، نون سے پوچھنا نہیں. جب مولانا نام دے دیے وہ نام گھر کے ماحول میں کسی کا نہیں، تاکہ متشابہات نہ لگے تو فوراً رکھ دو. جبکہ صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ نام گھر کے اندر ہوتا پھر بھی نام رکھتے تھے، کیونکہ صحابہ صرف بچوں کو ان کے نام سے نہیں پکارتے تھے، ان بچوں کو ان کے نام کے ساتھ، ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارتے تھے. ایک پہچان پیدا ہو جاتی تھی. پورا مدینہ صرف حسن کہہ کے نہیں پکارتا تھا، حسن ابن علی کہتا تھا، حسین کہہ کے نہیں پکارتا تھا، حسین ابن علی کہہ کر پکارتا تھا. میرے پاس اس جملے کا علمی زبردست ثبوت ہے. اگر صرف نام لے کر پکارتے تو پھر قرآن میں ایک حکم صاف صاف نازل نہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اڈاپٹ کر کے پالتے ہیں، اس بچے کا نام زید تھا. اگر مدینہ صرف زید کہہ کر پکارتا آیت نازل نہ ہوتی. پورا مدینہ زید کو زید بن محمد کہہ کر پکارتا تھا، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے نہیں تھے. حکم بھی نازل ہو گیا، قانون بھی نازل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قانون پر خود نبی کو عمل کرا کر امت کو بتایا بھی. اب ہمارے ہاں کون بابا کے نام کے ساتھ پکارتے؟ خود آقا فرماتے ہیں مجھے میرے گھر کے اندر 40 بچیوں کا نام فاطمہ تھا، 40 عورتوں کا نام عاتقہ تھا. یہ بچی پیدا ہوتی فاطمہ، وہ بچی پیدا ہوتی فاطمہ، بھائی کے گھر بچی پیدا ہوتی فاطمہ، بہن کے گھر بچی پیدا ہوتی فاطمہ، دوست کے گھر بچی پیدا ہوتی.